ولما دخلوا على یوسف، جس وقت آ گئے حضرت یوسف کے پاس، آوا الیہ اخاہ، قریب بٹھا لیا اپنے ساتھ بھائی کو۔ قصہ یہ ہوا کہ شاہی مہمان خانے میں شام کے مہمانوں کی دعوت تھی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سر پر تاج رکھے ہوئے تھے اور بہترین ابا پہنے ہوئے تھے، چڑی ہاتھ میں تھی، اور مہمان خانوں کو دیکھ رہے تھے اور انبار خانوں کو۔ ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تو دو 10 بیٹھے ہوئے تھے، ایک اکیلے بیٹھا تھا۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا آپ کیوں اکیلے ہیں؟ اس نے کہا میرا بھائی نہیں ہے، یہ بھائی ہے سب۔ کہا آپ کا بھائی تھا ہی نہیں؟ نہیں میرا بھائی تھا۔ کیا نام تھا؟ یوسف۔ کہاں چلا گیا؟ یہ لوگ جنگل لے گئے، واپس آ کے کہنے لگے بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ آپ کا بھائی اس طرح جنگل میں جا کے گم ہوا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے، کہ یہ سب اکٹھے اور آپ علیحدہ۔ تو حضرت یوسف آئے اور زمین پر فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ چلو میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ پہچان تو چکے تھے حضرت پہلے ہی، اور جب ساتھ بیٹھ گئے تو فرمایا انی انا اخوکا، بے شک میں ہی آپ کا بھائی ہوں، وہ یوسف میں ہوں، اور آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کو ان کے ساتھ اس دفعہ جانے نہیں دوں گا۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ بنیامین نے معذرت کی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ گئے، یہ بہت خطرناک ہے، بڑے کینے بغض والے ہیں، یہ راستے میں مجھے تکلیفیں دیں گے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس آپ غمگین نہ ہو جو یہ کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو دسترخوان پر بیٹھ کر تسلی دی۔ فلما جہزهم بجہازهم، جس وقت حضرت نے تیار کرا ان کا سامان سفر، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پانی کا پیالہ بھائی کے سامان میں۔ یہ پہلے بادشاہ کا جام تھا پانی پینے کا، بعد میں دوسرا جام بنا تھا، یہ پرانا ہو گیا تھا، اس سے اناج ناپا جاتا تھا، کیونکہ مشروب بڑے برتن میں اچھا لگتا ہے، پانی شربت بڑے برتن میں۔ آج مولانا شیر علی شاہ صاحب کے پاس ایک کنڈول ہے، وہ کہتے مدینہ منورہ سے لایا ہے، 3 آدمی اس کو اٹھاتے ہیں تب پانی پیا جاتا ہے۔ جب کوئی کہہ دیتا ہے تو کہتے ہیں جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، وہ پیمانہ جس سے ملکوں کا اناج ناپتا تھا وہ اسی طرح بڑے سائز میں تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ مختلف قافلے مختلف ملکوں کے مختلف وقتوں میں راشن لدوا کے روانہ ہو جاتے تھے۔ جب شام کا قافلہ روانہ ہوا تو مؤذن صاحب نے آواز لگائی، قالو، برادران یوسف نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، متوجہ ہو گئے ان کو، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم کر گئے؟ فقد یفقد کے معنی آتے گم کرنا۔ قالوا نفقد سوال ملکی، کہنے لگے ہم گم کر چکے ہیں پیمانہ بادشاہ کا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو لے آیا اس کو ایک اونٹ لدا ہوا اور ملے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں دینے کا ذمہ دار ہوں۔ بادشاہ کا ایک پیالہ جس سے آج کل اناج ناپے جاتے تھے، وہ کہیں گم ہو گیا، اگر کسی کے پاس ہو دے دیا، ہم اس کے بدلے میں ایک اونٹ اناج کا لدا ہوا ویسے دے دیں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، یقیناً آپ جانتے ہیں ہم نہیں آئے ہیں چوریاں کرنے کے لیے ملک میں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ وما كنا سارقین، اور ہم نہ چور ہیں۔
قالوا بادشاہ کے لوگوں نے کہا فما جزاؤہ پس کیا سزا ہونا چاہیے اس شخص کی جس کے پاس چوری پکڑی گئی ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے قالوا برادران نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلی جزاؤہ سزا اس شخص کی من وجد فی رحلہ جس کے پاس سامان میں یہ چوری پائی گئی فہو جزاؤہ وہ اس کے بدلے میں دیا جائے گا کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم سزا دیتے ظالموں کو. برادران یوسف نے کہا ہمارے ہاں شام میں یعقوب علیہ السلام کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے پاس چوری پکڑی جائے وہ سارق مسروق من ہو جس کی چوری کر چکا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے. اس قانون کو سنانے کے لیے حضرت یوسف نے یہ تدبیر فرمائی. مصر میں یہ قانون نہیں تھا وہاں اور قانون تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شریعت کے دو قانون ہو, شافعی کا قاعدہ اور ہو ابو حنیفہ کا اور ہو. جیسے مصر میں یوسف علیہ السلام کا قانون چور کی سزا کا اور ہے اور شام کے اندر یعقوب علیہ السلام کا قانون اور ہے. اس کو کہتے ہیں تعزیرات. تعزیرات حسب ضروریات ہوتی ہے. جو جرم جس جگہ زیادہ ہو تعزیر سخت ہوتی ہے اور جو جرم جس جگہ کم ہو تعزیر نرم ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ فبدا بأوعیتہم پس شروع ہو گئے ان کے برتنوں کو ٹٹولنا قبل وعاء اخیہم بھائی کے برتن سے پہلے. ثم استخرجہا من وعاء اخیہ پھر نکال دیے اس پیالے کو بھائی بنیامین کے سامان سے. کذالک کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف کو. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک نہ تھے کہ لے لیتے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں الا ان یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء ہم اٹھاتے ہیں درجے جن کی چاہیں. وفوق کل ذی علم علیم اور ہر عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جب تلاشی لی بنیامین کے پاس سامان نکل آیا. قانون شام یعقوب کے مطابق بنیامین کو بادشاہ کے ہاں گرفتار کروایا. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی یوسف کو. بخاری شریف جلد 1 صفحہ 445 امام بخاری کہتے ہیں باب ما یجوز من الاحتیال یہ باب ہے کہ بعض ہیلے جائز ہیں. بخاری جلد 1 صفحہ 425 باب ما یجوز من الاحتیال. اکلیل میں ہے فیہ مشروعیت الحیل اس آیت سے پتہ چلا کہ شرعی ہیلہ جائز ہے. روح المعانی میں ہے فیہ مشروعیت الحیل احکام القرآن جساس جلد 3 صفحہ 176 شرعی ہیلے جائز ہے. تفسیر المنار صفحہ 99 شرعی ہیلے جائز ہے. ہیلہ تدبیر لطیف یتصل به الى اداء حق من حقوق اللہ او حقوق العباد. ایک لطیف تدبیر کرنا کہ کسی کے حق کی ادائیگی میں آسانی آ جائے اس کو کہتے الحیلۃ الشرعیہ. کذالک کدنا لیوسف ایک بد مذہب نے تفسیر میں کہا یوسف کو کہا ہے آپ کو نہیں کہا ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں کہا لیکن آپ کے باپ دادوں نے آج تک جو تفاسیر لکھی یہاں لکھا ہے ففیہ مشروعیت الحیل. ففیہ مشروعیہ سے پتہ چلتا ہے
کہ ہیلے جائز ہے جو قاعدے شریعت کے مطابق ہو۔ اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی حضرت یوسف کو، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، نہ تھے وہ کہ لے لیتے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ مصر کے قانون میں بنیامین کو نہیں بٹھا سکتے تھے، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھاتے ہیں درجے جن کے چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے۔ باقی قرطبی نے امام محمد ابن علی الدامغانی کے خلاف یہاں ایک پراپیگنڈا کیا ہے، وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے امام قرطبی کی، کہ وہ بڑے اکابر امت کے بارے میں نامناسب باتیں کہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرطبی کو اس کی سزا دی ہے، اور سورۃ والتین کی تفسیر میں اللہ نے اس کے خلاف اس سے لکھوایا ہے۔ یہ اشارہ صرف علماء کو ہے۔ قالوا ان یسرق، برادران نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی، فقد سرق اخ له من قبل، پس چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی پہلے۔ یوسف علیہ السلام وغیرہ، آج یوسف کی موجودگی میں اس کا ایک بھائی تھا یوسف نام کا، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پس چھپا لی یہ بات حضرت یوسف نے اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، اور ظاہر تک نہیں کیا ان کے سامنے یہ پیغمبرانہ استقامت و شان و شوکت۔ قال، صرف فرمایا دل میں، انتم شر مکانا، تم بہت بدترین جگہ میں ہو، مجھے اب بھی چھوڑتے نہیں، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم بولتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، فخذ احدنا مکانا، لیجئے ہم میں سے کوئی اس کے بدلے میں، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں آپ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ انہوں نے سمجھے یہ پاکستان کا قانون ہے، کرے ایک اور بھگتے دوسرا۔ ہماری زمین پر چوری ہو گئی، چور پکڑا گیا، پولیس کے حوالے کیا، اتفاق سے میں دو ساتھیوں سمیت اس دوران اس تھانے میں گیا اور وہ چور دوڑ رہا تھا، تو میں نے وہاں کے تحریر سے کہا کہ اس کو چھوڑا کیوں ہے آپ نے میری اجازت کے بغیر؟ اس نے کہا ابھی پکڑ لیں گے، ابھی پکڑ لیں گے۔ وہ چلا گیا، دیکھا تو ایک اور کو لا کے بٹھا لیا۔ مجھے کہتا ہے اسی کو سمجھو۔ میں نے کہا یہ کالا قانون نہیں چلے گا، جو کرے وہی بھگتے، اس غریب کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے، عزیز، بے شک اس کا والد بہت بوڑھا ہے، پس لیجئے ہم میں سے کوئی اس کے بدلے میں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ککاروں میں سے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑے، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر جس کے پاس پایا ہم نے سامان، انا اذا لظالمون، بے شک یہ تو بڑا ظلم ہوگا۔